بے شک سبحان اللہ. تمام تعریفیں سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق پیدا فرمایا، اور درود ہو سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ میرے آقا و مولا ہے، میرے مرشد پاک کے آقا و مولا ہے، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا ہے. آج کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت جلوہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اے اللہ وہ تیری ساری کائنات میں، ساری کائنات میں، ساری کی ساری کائنات میں تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے. اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت دوام عطا فرمائے. قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے تو میں آپ کی توجہ ایک کیفیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجائے بیٹھے ہیں. دور دراز علاقوں سے آ کر اس ولی کامل کے در پر بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اور جس موقع پر منا رہے ہیں یہ ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے. تو وہ جو ایک کیفیت جو میری وجدانی کیفیت تھی، جس سمت میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ کیفیت یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پیدا ہونے کا بھی ایک دن ہوتا ہے، اور بولو ہوتا ہے کہ نہیں، اور ہم اپنی جسے برتھ ڈے کہتے ہیں اس کی سیلیبریشن بھی کرتے ہیں. اور ہمارے اور ان اولیاء کے درمیان جو فرق ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، وہ فرق دیکھو تو صحیح کیسا ہے. ان کی سیلیبریشن دیکھو، یہ حضور کا میلاد مناتے ہیں. انہیں جب بھی کوئی خوشی کا معاملہ آ جائے یہ حضور پر درود پاک پڑھنا شروع ہو جائے. کوئی پریشانی آ جائے، کوئی خوشی اور راحت کا سکون کا معاملہ ہو جائے، اور فرمایا انہیں جب بھی دیکھو یہ میرے مصطفیٰ ہی کے طرف توجہ. ان کے سینوں کے اندر گنبد خضرا سجا ہوا ہے.
تو ہمارا جو ایک چند جمعہ پاک سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور تزکیہ نفس اور دل کی صفائی کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ کے ذکر کے اوپر بات کرتے، اللہ کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر آج جی چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی بات کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج اللہ کے محبوب کی بات کی جائے۔ اور جس موضوع کا انتخاب کیا اس کے انتخاب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ مجھ سے سوال کیا گیا اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، اگر آج جی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر تھوڑے سے دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہم بات کریں اس موضوع پر، اور اس کی ایک یہ بھی ضرورت محسوس کی کہ یہ ایک فتنہ وبا ہے۔ جب انسان کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہے، کسی اللہ والے کے در پر جا کر بیٹھنا نصیب نہ ہو، کسی ولی کامل کی دسترخوان کے ٹکڑے نصیب نہ ہو، تو پھر انسان کم علمی کے باعث ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے انسان کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے اور وہ اپنے عقیدے پر بھی قائم نہیں رہتا۔ تو وہ جو موضوع تھا وہ کیا ہے، اور جو سوال بھی مجھ سے کیا گیا کہ جب کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے جاتا ہے اور پھر مدینہ پاک کی حاضری کے لیے وہ رخ کرتا ہے، میری بات کو سمجھ رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، اور مدینہ پاک کی طرف جب وہ رخ کرتا ہے تو سوال یہ کیا گیا کہ اس لمحے ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے۔ جب مدینہ پاک کی طرف رخ کریں، مسجد نبوی کی طرف رخ کریں، تو ہماری اس وقت نیت کیا ہونی چاہیے، ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ سوال تھا، اور دوسرا اسی سوال کے ساتھ جو ایک ربط جڑتا ہے، اور بڑی معروف بات ہے کہ عام طور پر ہمیں یہ سننے کے لیے ملتا ہے، اور میرے کانوں سے بھی یہ بات ٹکرائی کہ جب مدینہ پاک جائیں تو وہاں مسجد نبوی کی نیت کر جائیں۔ بولو، یہ سنا آپ نے بھی کہ نہیں سنا؟ کیا کہا جاتا ہے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ مدینہ پاک جانا چاہتے ہیں تو کیا نیت کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی معروف بات، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ اب اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جب انسان جا کہاں رہا ہے یہ دیکھو پہلے، تو وہ جا کس جگہ پر ہے، اس جگہ کی نسبت کیا ہے، اس جگہ کو مقام کیا حاصل ہے، تو پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم روضہ مصطفیٰ کی زیارت۔ مسجد نبوی کی زیارت جو ہے اس کی نیت کرنی چاہیے، نہ کہ روضہ رسول کی نیت کی جائے۔ یہ کس کو لیتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ کو۔ میری بات آج کی جو بڑی ٹیکنیکل کسی ہے، بڑی علمی سی بات ہے، مگر توجہ کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے تو بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو میسر آ جائیں۔ یہ فتویٰ کس کا لیتے ہیں کہ خبردار روضہ رسول کی نیت مت کرنا، مسجد نبوی کی نیت کر کے جایا کرو۔ کیوں جی قاری صاحب، یہ فتنہ وبا ہے کہ نہیں؟ اور یہ فتویٰ دیا کس نے؟ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو علامہ ابن تیمیہ ہے۔
اب میں یہاں پر ایک اس کا جواب مختصر سا دوں گا کہ اس فتوے کے اوپر جو ان کے اپنے شاگرد ہیں وہ بھی اس پر ان کی رائے کچھ اور ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کے جو اپنے شاگرد ہیں ان کی رائے اس پر مختلف ہے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے علامہ ابن تیمیہ کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، میری بات کو سمجھیں، نہ وہ صحابی ہیں، نہ وہ محدث ہیں، نہ ائمہ اکرام میں سے ہیں، عالم ضرور ہیں، مگر جب کوئی شخص عالم ہوتا ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات حق بجانب ہو۔ کسی نہ کسی مقام پر بہت سی اچھی باتیں بھی کر جاتا ہے اگر کوئی عالم ہے، عالم دین ہے، مگر کسی نہ کسی مقام پر وہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے۔ اب جس مقام پر انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے آج اس نقطے کے اوپر میں بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس جگہ پر انہوں نے فتویٰ دیا کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے، یہ حلال ہے، بقیہ ساری جو ہے وہ دوسرے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ ایک بڑی ظلم کی بات ہے۔ اب میں یہاں پر ایک مختصر سی بات جس سے قبل کے آگے آج کا مضمون شروع کیا جائے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو عقل میسر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے پاس عقل ہے تو اس سے یہ پوچھو، مجھے یہ بتاؤ مسجد نبوی کو یہ مقام کس کے صدقے سے ملا؟ بولو تو صحیح۔ اور جس مسجد نبوی کی بات کرتے ہو، جس مسجد نبوی کی نیت کی بات کرتے ہو، اور بتاؤ اس مسجد نبوی کو یہ درجہ ملا تو کس کے قدموں کے صدقے سے ملا؟ کس کے قدموں کے؟ تو پھر پتہ چلا اور جس ہستی کے قدموں کے صدقے سے مسجد حرام کے بعد ساری کائنات میں سب سے اونچا مرتبہ جس مسجد کو ملا، اور بولو ان کی نیت حرام ہو گئی تو بقیہ حلال ہو گئی۔ یہ کیسی کم علمی کی بات ہے، کیسی نادانی کی بات ہے، اور کس قدر ظلم کی بات ہے۔ تو آج اب اسے اگر دلائل کی طرف چلیں اور اسے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کی غرض سے، تو سب سے پہلی سند جو ہے وہ قرآن پاک فرقان حمید ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ہو اور بڑا چوٹی کا کوئی بزرگ ہو، اگر اس کا فتویٰ، اس کی بات، چونکہ قرآن پاک فرقان حمید کے برابر کسی کی حیثیت و طاقت نہیں کہ وہ سامنے مقابلے میں آ جائے، نہ کسی عالم کے اندر، اور بولو نہ کسی محدث کے اندر، کسی بھی شخص، کسی بھی اکابر کے اندر اتنی جرأت اور اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کے مقابلے میں برابر کھڑا ہو۔ تو جب قرآن پاک فرقان حمید کے اندر کوئی بات آ جائے، اس کسی شے کا حکم آ جائے، کوئی امر آ جائے، تو پھر فتویٰ اگر کوئی اس کے مقابلے میں ہو تو پھر کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بھی کیوں نہ ہوں، تو اس فتوے کو، اس بات کو اٹھا کر برا دیوار پر پھینک دو، اٹھا کر دیوار پر پھینک دو، ہاں کوئی بھی شخص ہو۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سند ہے؟ اب سب سے پہلے ہم اللہ کے کلام کی طرف توجہ کریں گے اس مدعے پر بات کرنے کے لیے کہ نیت بندے کی کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے مولا سے پوچھیں نا بھی نیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 64 پہ فرمایا بڑی توجہ کے ساتھ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے
اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در پر آ جاتے. ذرا الفاظ پر غور کرنا. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، آ کر بیٹھ جاتے، مجھ سے بخشش طلب کرتے، اور ان کے واسطے آپ بھی سلسلہ شفاعت جاری فرما دے، تو پھر اپنے پروردگار کو ضرور ضرور بخشنے والا مہربان پر. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسال، خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسال. اب جب اس آیہ کریمہ کو ہم نے پڑھ لیا مترجم کی جہت سے، تو یہاں پہ جب یہ فتنے کی ابتدا ہوتی ہے تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان نے کسی چیز کا منکر ہونا ہو نا، تو پھر منکرین کی زبان بڑی دراز ہوتی ہے. کیوں جی قاری صاحب؟ ان کی زبان بڑی دراز ہوتی ہے، ان کے پاس باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. عاشق بندہ جو علمی اعتبار سے ذرا کمزور ہو وہ مار کھا جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص کیا کہتا ہے، دلیل پر دلیل دیتا جا رہا ہے. مگر کبھی سامنا ایسی شخص کا حضور کے غلاموں کے نالین اٹھانے والے کے ساتھ ہو جائے تو پھر عقل پتہ آ جاندی ہے، پھر لگ پتہ جاندہ ہے. تو جب مترجم کی جہت سے ہم قرآن پاک فرقان حمید کی طرف توجہ کرتے ہیں، چونکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عقیدے پہلے سے گڑھے ہوئے ہیں. میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ، ہم نے عقیدے جو ہیں عقائد پہلے سے گڑھے ہوئے ہیں، اور گھڑے ہونے کے بعد جب ہم اس عقیدے پر جس کو ہم نے گڑھ لیا ہے اور من باتا عقیدہ ہے اس پر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم قرآن پاک فرقان حمید کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو پھر اس ترجمے میں اگر کوئی ایسی آیہ کریمہ آ جائے جو ہمارے عقیدے کی نفی کر دے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی شان نزول کچھ اور ہے. کیوں جی کیسا جواز یہی دیتے ہیں نا بھی آپ جو بات کرتے ہیں اس کی شان نزول کچھ اور ہے. ابھی اس کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں. تو جب ظاہری طور پر اس ترجمے پر اور ایک معنی اس کا اخذ کر لیتے ہیں ظاہری ترجمے سے اور اس کو رٹ لیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو ذہن نشین کرا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اتار دیتے ہیں اس معنی کو جو انہوں نے خود اخذ کیا ہوتا ہے کم علمی کے باعث. اور حقیقت میں اصل میں وہ معنی، وہ ترجمہ جو انہوں نے اخذ کیا ہوتا ہے کم علمی کے باعث، وہ 1400 سال کی تاریخ کے اکابرین ائمہ کی عقیدے کی اور اس تسلسل سے خارج ہوتا ہے اور اس کے خلاف ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن سمجھ کے چلیں گے بڑے رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا. جو یہ ترجمہ اخذ کرتے ہیں قرآن پاک کا اور جو معنی متعین کر لیتے ہیں، اس معنی کا اصل یہ ہوتی ہے کہ 1400 سال کے ائمہ اکابر جو ہیں گزرے ہیں، ان کے عقیدے کے وہ جو ایک تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے اس سے انسان کو خارج کر دیتے ہیں اور اس کے مخالف کھڑا کر دیتے ہیں. حقیقت میں یہ بڑا غرق ہو جاتا ہے انسان کا، مگر اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں کس چیز پر لگا ہوا ہوں اور اسی پر ہی واعظ اور تقریر کرتا چلا جا رہا ہوں. اب یہ جو آیہ کریمہ میں نے جس کا ترجمہ بیان کیا، اسے ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور تیرے در پر آ گئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جانوں پر ظلم کر لیا اور پھر آقا کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، مجھ سے بخشش مانگی اور آپ سلسلہ شفاعت ان کے حق میں جاری فرما دیں، تو پھر اپنے رب کو بخشنے والا بڑا مہربان پائے. اب جب یہ آیہ کریمہ
اس سوال کا جواب جو میں نے ابتدا میں کیا، اللہ کا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب یہاں پر وہ کہیں گے کہ اس کا شان نزول جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول جو ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جس مقام پر یہ بات اتری، یہ آیہ کریمہ اتری۔ وہ جو لوگ جنہوں نے جانوں پر ظلم کیا تھا اور آقا کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے تھے، یہ جس موقع پر یہ آیہ کریمہ اتری، جن کے واسطے یہ آیہ کریمہ اتری، یہ تو اس دور کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ لیں گے۔ اب یہاں پر بھی ایک ڈنڈی مار گئے۔ وہ ڈنڈی کیا ماری کہ جس وقت شان نزول کیا ہے، اب اسے ذرا تفسیر کے قاعدے سے سمجھیں۔ شان نزول کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک حیثیت تاریخی ہوتی ہے اور ایک عمومی ہوتی ہے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ ایک یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو شان نزول، یہ تو آیہ کریمہ جی اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، اور اس وقت کے لوگوں کو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، یہ تو اس وقت اس کا نزول تھا اور اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ تو وہ شان نزول کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تاریخی یعنی تاریخی پس منظر اس کا، اور ایک عمومی یعنی اطلاقی۔ اب یہاں سے اگر آپ 300 سال کے اس دورانیے میں پہنچ جائیں، صحابہ کرام کے، تابعین، تبع تابعین کے اگر دور میں چلے جائیں، تو دیکھیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا تفسیر کے اندر۔ آپ تفسیر کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ پر ایک ہی آیہ کریمہ کی شان نزول جدا جدا ملیں گے۔ کیوں جی آپ صاحب ایسا ہے، جب آپ تفسیر کی کتاب اٹھائیں، کسی کی بھی اٹھا لیں، اس میں آیہ کریمہ ایک ہی ملے گی آپ کو، اور ہر کتاب کے اندر اس کی جو شان نزول ہے وہ ایک سے جدا ملے گا۔ کسی نے کچھ بیان کیا ہے، کسی ہستی نے کچھ بیان کیا ہے، اور تیسری کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں اسی آیہ کریمہ کی شان نزول کچھ اور بیان ہے۔ اب یہ راز کیا ہے؟ ساری کی ساری روایتیں جو ہیں وہ حق بجانب ہیں۔ اگر ساری کی ساری روایتیں حق بجانب ہیں، بیچ میں ایک آدھی ہوتی ہے ضعیف، جسے نکال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مگر ساری کی ساری جو ہے وہ اکثر جو ہیں وہ حق بجانب ہیں۔ اب وہ حق بجانب بھی ہیں، اور اس کا معنی جو ہے اس کا ایک ہستی نے شان نزول کچھ لیا ہے، ایک ہستی نے شان نزول کچھ لیا۔ اب یہ جو طریقہ کار تھا ان کا وہ کیا تھا، اور اس کی مطابقت آپس میں کیا نکلے گی، تو اس کا سادہ سا اس کو سمجھانے کی غرض سے اگر دیکھا جائے تو سادہ سا اس کا سمجھنے کی غرض سے الفاظ میں اگر اس کا اطلاق کیا جائے تو وہ جو ائمہ کرام، وہ جو محدث تھے، محقق تھے، تابعین میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، وہ اس دور، اس لمحے کے اندر اس کا اطلاق عام کیا کرتے تھے۔ میری بات سمجھے؟ شان نزول کا وہ کیا کرتے تھے؟ اطلاق عام۔ میں نے جو کہا کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تاریخی پس منظر، ایک عمومی یعنی اطلاقی۔ وہ ہستیاں جو 300 سال کے دورانیے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 300 سال کے دورانیے کے اندر جو ہستیاں آئی، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اس کا اطلاق عام فرماتے تھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں، وہ جو میں نے کہا عقیدے پہلے گڑھے ہوتے ہیں، تو اس عقیدے کے اوپر جس پر ہم کھڑے ہو کر توجہ کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے تاریخی پس منظر کو لے لیتے ہیں، بقیہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا، تابعین کا طریقہ کار یہ ہوتا، اگر کوئی جس وقت قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو آیہ کریمہ جب نازل ہوتی تو لوگوں کو کوئی مسائل درپیش ہوتے۔ میری بات کو سمجھ رہے؟ آیت کا نازل ہونے کا کیفیت کیا ہوتی؟ لوگوں کو کوئی مسائل درپیش ہوتے تو آیہ کریمہ آ جاتی، کوئی جنگ ہوتی تو آیہ کریمہ آ جاتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کچھ سوال ہوتا، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
آیت کریمہ نازل فرما دی۔ اب جب صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور آیا، تو وہ جو تاریخی پس منظر تھا وہ اس کی ابتدا تھی، اصل تھی، جس موقع پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ تاریخی اس کا پس منظر بن گیا، وہ ایک کیفیت کا ایک حصہ بن گیا۔ اب جب تابعین کا دور آیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ انہوں نے جو جدا جدا اس کی شان نزول بیان کی وہ کس طرح کی کہ جب ان کا دور آیا اور انہیں اسی طرح کے کوئی مسائل درپیش ہوئے تو انہوں نے، کیونکہ اطلاق عام تھا، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں، اطلاق عام تھا، تو انہوں نے اپنے مسائل کو لکھتے ہوئے اس کا شان نزول وہ کر دیا، بتا دیا وہ تاریخی پس منظر تھا، جس مقام پر جس مسائل کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وہ تاریخی پس منظر تھا۔ اب اس سے مطابق سملیرٹی رکھتا ہوا کوئی معاملہ ان کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں آ گیا تو انہوں نے کہا اس آیت کریمہ کا، جس میں ٹکراؤ نہیں تھا، مطابقت تھی، تو فرمایا اس آیت کریمہ کی شان نزول انہوں نے وہ اپنی موجودہ لکھ دی، اس کا اطلاق اس پر فرما دیا۔ تابعین کے بعد جو زمانہ آیا اس میں جو ہستی تھی انہوں نے اس کا اطلاق اپنی زندگی کے اوپر فرما دیا۔ تو پتہ یہ چلا اگر ہم اس کو فقط تاریخی پس منظر کے اندر قید کر دیں تو پھر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ نے قرآن پاک فرقان حمید کو ایک تاریخ کی کتاب بنا دی ہے۔ بولو نا، اگر کسی آیت کریمہ کو آپ اس کے تاریخی پس منظر کے اندر اور جس لمحے جس وقت وہ اتری اگر اس تک اس کو محدود کر دیں گے کہ نہیں جی یہ تو آیت کریمہ فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے فلاں وقت یہ نازل ہوئی تھی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اب امت کو اب اور قیامت تک آنے والے زمانوں میں کیا اس آیت کریمہ کی رشد و ہدایت بند ہوگی؟ نہیں ملے گی۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بولو کو بات سمجھ میں آئی کیوں نہیں قاری صاحب؟ اس کا تو مطلب پھر یہ ہوا نا کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب آپ پڑھیں گے تو بس برکت کے لیے پڑھیں گے، اس میں سے آپ کو رشد و ہدایت کا سامان، نور کا سامان نہیں ملے گا؟ استغفر اللہ۔ تو قرآن پاک کو کیا فقط آپ نے اس دور کے لیے محدود کر دیا؟ نہیں، قرآن پاک تو زندہ ہے، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے رشد و ہدایت ہے اور جاری ہے سینہ بسینہ۔ وہ اس کا تاریخی پس منظر تھا، یہ جو اب قیامت تک ہر فرد کے لیے، ہر زمانے کے لیے جب بھی ویسے حالات ہوں اس میں ان کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نور ہے، فیض ہے، جو سینہ بسینہ منتقل قیامت تک منتقل رہتا ہے اور قرآن کو زندہ رکھتا ہے۔ اب اگر آپ نے یہ اصول لینا ہے اس میں سے جو وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ جی یہ آیت کریمہ جو تھی یہ تو فلاں وقت کے لوگوں کے لیے تھی، تو پھر اس سے تو یاد رہیں اگر یہ اصول اٹھا لیا تو پھر 80% آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ معاذ اللہ تاریخ کی کتاب بن جائے گا۔ اور بولو بنے گا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں غزوہ احد کے لیے جو آیت کریمہ اتری ہیں، خندق کے لیے جو اتری ہیں، صلح حدیبیہ کے لیے جو اتری ہیں، دیگر اس طرح کے جو واقعات ہوئے اس کے لیے جو آیت کریمہ اترتی رہی، کیا وہ اب تو صلح حدیبیہ نہیں ہے؟ بولو، غزوہ خندق تو نہیں ہے، غزوہ احد تو نہیں ہے، تو کیا اس کا آپ اس کو تاریخی پس منظر کے اندر ہی قید کر دیں گے؟ کیا اب اس کو صرف برکت کے لیے پڑھیں گے؟ نہیں، اس کا فیض، اس کا رشد و ہدایت جو ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر فرد کو اس احوال میں نصیب ہوتا رہے گا۔ تو وہ جس لمحے وہ نازل ہوئی وہ اس کا تاریخی پس منظر تھا۔ اب اس کی دوسری کیفیت جو ہے شان نزول کی وہ عمومی ہے، اطلاقی ہے، کہ اب آپ نے اس کا اطلاق قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے ہوتا رہے گا، اہل ایمان کے لیے وہ نصیب ہوتا رہے گا، اس منتقل ہوتا رہے۔ اب اس اصول کو جو میں نے ابھی بیان کیا، اس اصول کو لے کر اب اس آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں۔ اللہ پاک نے کیا حکم دیا؟ وہ تو ان لوگوں کو تاریخی پس منظر تھا، اب اس کو دیکھیں کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگوں اب اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہ گار امت کی گناہ گاروں، اور سنو اگر تم سے گناہ ہو جائیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو،
خواہ کوئی شخص کہاں بھی رہتا ہو، کسی بھی خطے میں بستا ہو، کسی بھی وقت میں بستا ہو، کسی بھی زمانے میں رہتا ہو، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والا کوئی فرد ہو، اگر وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پریشان ہو کہ پتہ نہیں معافی ملے کہ نہ ملے، اور میرے مصطفیٰ کے در پر آ جانا۔ یہ حکم جو اللہ پاک نے دیا، اس اصول کے تحت اس کی شان نزول اگر عمومی طور پر اس کا اطلاق کیا جائے، اطلاقی طور پر اس کی حالت کو دیکھا جائے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم فقط اس وقت نہیں تھا، اور بولو جب آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت کے لیے، یا مدینہ پاک کے 11 سالہ دور کے 10 سالہ 11 سالہ دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، آپ کے وصال سے پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ فرمایا یہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے حکم ہے۔ جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور پھر پریشان بیٹھا ہو کہ پتہ نہیں معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور سن لو میرے مصطفیٰ کی امت کے گنہگاروں، اور پریشان نہ ہو اور میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ۔ حکم کس نے دیا؟ اب بولو اللہ نے دیا۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا، مجھے ذرا اس کا جواب دیں۔ یہ میں آپ سے سوال جواب کر کے بات اس لیے کرتا ہوں، یہ طریقہ کار میرے مرشد کریم کا تھا رحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں مجھے میاں عمیر صاحب کو جب بتاتے بات کو سمجھاتے کسی موضوع پر، آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا بھی بھلا ڈائریکٹ بات نہیں، حکم نہیں صادر فرماتے، بتاؤ ایسا ہے، اس پہ کیا کہتے ہو، ہم نے اپنی عقل کے مطابق جواب دینا، اگر غلط دیتے نفی ہو رہی ہوتی تو فوراً درست ہوا، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہ طریقہ سمجھانے کا آپ کا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ حکم جو ہے یہ قیامت تک آنے والے، اس میں قید نہیں ہے، کسی ایک زمانے ایک طبقے کے لیے قید نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے ہر اہل ایمان کے لیے اس میں ہدایت ہے، حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے اور بولو، تو یہ جو حکم فرمایا، اب مجھے اس میں بتائیں، اس میں اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا ہے، نیت کیا کرائی ہے؟ جان پہ ظلم ہو گیا نا، گناہ کر بیٹھے، گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، اب پریشان ہے اللہ معاف کرے گا کہ پتہ نہیں کرے گا۔ اب اس کیفیت میں ہے تو رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے در پر آ جا۔ اب مجھے بتاؤ ٹور پہ ہیں، نیت کی تھی مسجد نبوی دی کہ سونے دے در دی؟ رب نے کی نیت کرائی دسو، اور بولو نا، یہ کہا ہے کہ مسجد نبوی میں آ جاؤ، مسجد حرام میں آ جاؤ، اور میرے کعبے کے سامنے آ کر مجھے معافی مجھ سے مانگو، یہ فرمایا۔ کیا حکم دیا؟ اور کوئی شخص کہاں بھی بستا ہو، کسی بھی زمانے میں بستا ہو، اور فرمایا جب گناہ کر بیٹھے تو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جائے، اور سونے دے قدماں دے آ کر، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ کر مجھ سے۔ اب گنبد خضرا، اب مجھے بتائیں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے؟ تو بولو، میں اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر نوافل ادا کرنے کی غرض سے اور نماز ادا کرنے کی نیت نہ کریں نیت، یہ بھی جائز ہے، مگر اسے بعد میں رکھیں، پہلے اس مغز اور روح کو تھامیں۔ پہلے یہ نیت کریں، اے اللہ میں تیرے مصطفیٰ تیرے محبوب کے در پر جا رہا ہوں، پھر بعد میں مسجد نبوی باب جبریل میں جب داخل ہوتے ہیں، اب بولو 2 رستے ہیں، اب بولو نا، وہاں نیت کیا کرو گے؟ میں مسجد نبوی کی طرف جاتا ہوں یا بارگاہ مصطفیٰ کی طرف؟ میں آخر میں بتاؤں گا صحابہ کرام کا وتیرہ کیا تھا۔ تو پھر پتہ چلا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے، ہر زمانے کے لیے، کہ جب بھی ظلم کر بیٹھو اپنی جان پر، گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو پھر کیا کرو؟ میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ۔ تو پتہ چلا مسجد نبوی کا نہیں کہا، اور سونے دے قدمہ دا کیا ہے،
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں مسجد نبوی میں آپ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے؟ بولو، معروف بات ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی، مسجدیں تو اور بھی بہت سی ہیں کہ نہیں؟ روئے زمین پر مسجدیں تو اور بھی، اللہ کے گھر تو اور بھی بہت سے ہیں، مگر مسجد نبوی کو یہ مرتبہ درجہ دیا کس نے؟ یہ اس راز پہ ذرا پردہ اٹھاؤ نا، وہ خاص بات تو ڈھونڈو، وہ کون سی ایسی شے تھی جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو یہ مرتبہ نصیب ہوا کہ وہاں 50,000 نماز کا اثر۔ اب میں بتاتا ہوں وہ وجہ کیا تھی۔ ہر روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے نماز پڑھانے کے واسطے۔ ذرا الفاظ پر غور کرنا، میں وہ راز سمجھا رہا ہوں کہ کس شے نے اس مسجد پاک کو اتنا اونچا مرتبہ دیا۔ آپ ہر روز مسجد نبوی میں تشریف لاتے نماز پڑھانے کی غرض سے، نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جاتے، پھر اگلی نماز کے لیے پھر تشریف لاتے، پھر واپس لے جاتے۔ آپ سے ملاقات کے لیے کوئی وفد آ جاتا، اسے وہاں ٹھہراتے، اس کی ملاقات وہاں فرماتے، پھر وہاں سے واپس تشریف لے جاتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیرا بار بار آنا اور جانا دیکھ کر میں نے اس مقام کو آپ کے قدم بار بار لگتے تھے۔ اور بولو، اس مسجد کی زمین پر آپ وجود پاک تشریف رکھتے تھے۔ بولو، اس مسجد کی فضاؤں کو اپنی مبارک سانسوں سے معطر فرماتے تھے کہ آپ کے بار بار آنے اور جانے کی وجہ سے، آپ کی مبارک سانسوں سے معطر ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو یہ رتبہ نصیب ہوا کہ وہاں نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر نصیب ہوا۔ تو جس ہستی کے صدقے سے اور جن کے قدموں کے صدقے سے اس مسجد کو یہ مقام ملا، اور بتاؤ پہلے ان کی نیت کریں یا مسجد کی نیت کریں؟ یہ ایک ایسا ظلم ہے کہ ان کی جن کے صدقے سے، جن کے قدموں کے صدقے سے وہ مقام مسجد کو ملا، وہ حرام ہو جائے نیت اور یہ حلال ہو جائے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ یہ ظلم کی انتہا اور کم عقلی کی۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ اس مسجد پاک کو میرے آقا کے صدقے سے یہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا۔ اب مجھے بتائیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ اطلاقی طور پر قیامت تک ہر فرد کے لیے حکم ہے کہ جو بندہ اپنی جان پر ظلم کر لے اور پریشان بیٹھا ہو کہ پتہ نہیں اب میری معافی ہے یا نہیں، اس بندے کے لیے حکم ہے کہ پریشان نہ ہو، میرے مصطفیٰ کے در پر آ جا۔ ائمہ کرام نے یہ بات لکھی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں جو اب اس کی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کی فرمایا کہ وہاں آ جاؤ اور وہاں آ کر کیا کرو؟ مجھ سے معافی مانگو۔ اس پر ذرا، اس راز پر، اس نقطے پر ذرا توجہ کریں۔ جان پر ظلم کر لیا اور بولو گناہ کر لیا، گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، اب کیا کرو؟ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آ گئے، باری تعالیٰ اب کیا کرے؟ یہاں پر مجھ سے معافی مانگو۔ کتھے معافی مانگو؟ اور سنہری پشت کتھے ہے؟ بولو نا، قبلے کی طرف۔ چہرہ کس طرف ہے؟ سونے کی طرف۔ وہاں ہاتھ باندھ کر، کیوں جی یہی بات سمجھائی تھی آپ، وہاں ہاتھ باندھ کر کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم سن کر آیا ہوں، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ باری تعالیٰ معافی مانگ لی، فرمایا دوسرا کام یہ کرو، میرے مصطفیٰ سے سوال کر، میرے مصطفیٰ سے درخواست کر اور شفاعت کی بھیک بھی مانگ۔
سنہری جالیاں دے کول آ کے کی کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، گناہوں کا بوجھ لے کر آ گیا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، سونیا سفارش میری سفارش فرما دیجئے۔ اس آیت کریمہ کی طرف چلیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب آپ سلسلہ شفاعت جاری فرما دیں گے تو اس وسیلہ شفاعت سے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو بڑا سمجھنے والا ہے، اللہ پاک ہر پکارنے والی کی پکار نہیں سنتا؟ بولو، اللہ کے آپ اپنے گھر کے اندر توبہ کریں، رب توبہ نہیں سنتا؟ بولو، سنتا ہے کہ نہیں؟ آپ اس مسجد میں کریں، سنتا ہے؟ روئے زمین پر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، کیا رب نہیں سنے گا؟ بولو، سنے گا کہ نہیں؟ تو پھر ہمیں حکم مسجد نبوی کا، روضہ رسول کا کیوں دیا؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے، اب یہ بھی سمجھ لیں، آپ اپنے گھر میں توبہ کریں، اپنے علاقے کی کسی مسجد میں توبہ کریں، رب سن رہا ہے، مگر فرمایا میں مالک ہوں، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میری مرضی میں قبول کروں یا نہ کروں۔ میں نے تیری توبہ کو قبول کرنا اپنے پر لازم و واجب نہیں کیا۔ تو اپنے گھر میں مجھ سے توبہ کرتا ہے، میں سن رہا ہوں، تو مسجد میں توبہ کرتا ہے، میں سن رہا ہوں، تو روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر تو کھڑا ہو کر مجھ سے معافی مانگ، میں تیری عرض کو سنتا ہوں، مگر میں نے تیری معافی کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اب فرق کیا ہے؟ اب جو بندہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا، چلتا چلتا روضہ رسول کی پاس آ گیا اور سنہری جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر اس نے کہا پروردگار معاف کر دے، تو پھر اس آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کریں۔ وہاں پر معافی مانگی اور پھر ساتھ سوال کیا، درخواست کی، شفاعت کی بھیک مانگی۔ جب شفاعت کی بھیک مانگی تو وہ آیت کریمہ کے الفاظ پر غور کریں، فرمایا وہاں لازم نہیں تھا، اب میں نے لازم کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے، میں تجھے ضرور ضرور بخشوں گا۔ یہ آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، دوبارہ اس کو پڑھیں ذرا، اس کے ترجمے کو۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے در پر آ جائے اور پھر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں، وسیلہ شفاعت جاری فرما دیں۔ یہ بڑی خاص بات میں من بتا رہا ہوں ترجمے سے، وہ جو لفظ بڑا لطیف فرمایا، اگر آپ سفارش فرما دیں گے، آپ بھی اس کے لیے سفارش فرما دیں گے، تو پھر اس وسیلہ شفاعت کے باعث رب کو ضرور بخشنے والا بن گے۔ وہ جو میں نے کہا لازم، پھر واجب ہے مجھ پر کہ میرے مصطفیٰ نے اس کی سفارش کر دی ہے، اب واجب ہے کہ مجھے بخشنے والا مہربان ہی پاؤ گے۔ یہ فرق ہے۔ تو اس جگہ پر معافی مانگنا، تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ معافی۔ اب صحابہ کرام کا مختصر سا آخری، اور یہ جو حدیث پاک ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ کے یہ اس واقعے سے آپ کو یہ بھی جو آپ کے ایک ذہن کے اندر ایک کوئی شک کی کوئی رہ گئی نا گنجائش، وہ بھی خارج ہو جائے گی کہ یہ وقت جی وہ جو میں نے پہلے دلائل دے دیے اس سے ثابت ہو گیا قیامت تک۔ اب اس واقعے سے بات اور پختہ ہو جائے گی کہ اس آیت کریمہ کا اطلاق فقط اس کے تاریخی پس منظر میں نہیں ہوتا، آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے۔ اس سے اور بات پختہ ہو جائے گی، وزن آ جائے گا۔ کہاں بیٹھے ہیں حضرت عتبی؟ کیا فرماتے ہیں؟ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ قبر رسول کے بعد۔ تو پتہ چلا وصال کے بعد کی بات ہے نا۔ اب بولو، جو لوگ یہ کہیں کہ اس آیت کریمہ کا اطلاق اس وقت تھا جب آپ سامنے موجود ہر خاص و عام کو نظر آتے تھے، ظاہری حیات کے اوپر اس کا اطلاق کرتے ہو، تو اس واقعے سے اب اس کی نفی ہو جائے گی اس بات کی کہ نہیں، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا
اور سیدھا کہاں آیا، ذرا الفاظ پر غور کرنا، مسجد نبوی میں نہیں داخل ہوا، بھی داخل جہاں سے بھی ہوگا مسجد نبوی میں ہی ہوگا نا، روضہ رسول مسجد نبوی کی چار دیواری میں ہی ہے نا۔ فرمایا کیا دیکھا، ایک شخص داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد سیدھا قبر رسول کے پاس آ گیا اور آ کر زاروں قطار ہونے لگا۔ اب وہ جو الفاظ میں بتا رہا ہوں، عرض کیا کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میں نے اللہ کا حکم سنا ہے۔ کیڑا حکم؟ اجری میں ترجمہ دسیا تو کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنی جان پر ظلم کر لو تو سونے دے قدمہ چ آ جاؤ۔ حضرت اتبی فرماتے ہیں کہ یہ بلند آواز سے عرض روتا زاروں قطار عرض کرنے لگا، آقا میں نے اللہ کا حکم سنا ہے، گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، آ کر آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اور اللہ سے معافی چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے، شفاعت کی بھیک مانگتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ زاروں قطار، میں نے اس کو دیکھا کہ زاروں قطار روتا ہوا یہ عرض کرنے کے بعد اس نے اتنی سی بات عرض کی اور پھر اس نے چند شعر اشعار آپ کی شان میں بیان کیے۔ اب اگلی راز کی بات میں بتا دوں، وہ اس عرابی نے جو شعر پڑھے تھے وہ آج بھی سنہری جالیوں کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر سبز رنگ کا پینٹ کیا ہوا، مگر آج بھی وہ سنہری جالیوں کے پاس پیچھے لکھے ہوئے وہ اشعار۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ عرض کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، ابھی وہ وہاں سے نکلا ہی ہے کہ مجھے نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے، آپ فرمانے لگے ہیں، اتبی اٹھ جا کر اس شخص کو خوشخبری سنا دے اور میرے رب نے اسے بخش دیا۔ اب بتاؤ، وہ مسجد نبوی میں جا کے اس نے 2 نفل پڑھ کے معافی مانگی کہ سجدہ ہی آقا دی بارگاہ کے ہاتھ بنے؟ بولو نا، کیا نیت کر کے آیا تھا وہ؟ مسجد نبوی کی نیت کر کے آیا تھا، نفل پڑھ کے معافی مانگی تھی، یا روضہ رسول کی نیت کر کے آیا تھا؟ تو فرمایا اس کو جا، ابھی وہ رستے میں ہی ہے، اس بھی اس کو خوشخبری سنا دے، اور رب نے اسے بخش دیا۔ پھر اس طرح درجنوں حدیث مبارکہ ہیں اس موضوع کے اوپر، اگر بیان کرنا چاہیں تو شام تک کا وقت بھی کم ہے۔ تو پھر اسی طرح فرمایا کہ ایک شخص، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال ہوا، پردہ فرمائے 3 دن، تیسرا دن تھا کہ ہم نے کیا دیکھا، ایک شخص آیا اور آ کر اس نے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر گرا دیا، قدموں میں گر گیا، اور گرنے کے بعد آپ کی قبر پاک کی مبارک خاک کو اٹھایا اور سر میں ڈالنے لگا۔ یہ مولا علی بیان فرما رہے ہیں، اور سر میں ڈالنے لگا، اور پھر وہی الفاظ اس نے بھی کہے، یا رسول اللہ میں اللہ کا حکم سن کر آیا ہوں، اللہ نے فرمایا اگر گناہ بڑھ جائیں تو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جانا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو ایک سوچ ہے نا کہ یہ فقط آپ کی ظاہری حیات کے لیے تھا، اس سوچ کی نفی۔ تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم کو سن کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور گناہ بہت زیادہ ہیں، بخشش اللہ سے طلب کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ روتا رہا اور وہ آپ کی خاک پاک قبر کی سر پہ ڈالتا رہا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وہاں سے پلٹا، مولا علی فرماتے ہیں قبر انور کی اندر سے آواز آئی، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، حق خواجہ قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ فرمایا قبر انور کے اندر سے آواز آئی، میرے رب نے تجھے اے میرے امتی بخش دیا۔ اسی طرح مدینہ پاک میں قحط آ گیا، خشک سالی آ گئی، بارش نہ ہو۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ نیت کیا ہونی چاہیے۔ تو بڑے پریشان، اب مجھے بتائیں وہ جو صحابہ کرام پریشان تھے خشک سالی سے،
5 منٹ دیتے ہیں مجھے بات مکمل کرنے کی؟ وہ جو خشک سالی سے صحابہ کرام پریشان تھے، انہوں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، نفل پڑھ کے اللہ سے معافی نہیں مانگی ہوگی، نوافل ادا کر کے اللہ سے بارش نہیں مانگی ہوگی؟ بولو، سارا کچھ کیتا ہوئے گا کہ نہیں؟ بارش نہیں ہوئی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھے ہو کے چلے گئے، عرض کی کہ خشک سالی ہے، بڑی پریشانی ہے، تباہ ہو گئی امت، کیا کریں؟ آپ فرمانے لگی جاؤ قبر رسول پر جاؤ۔ اب بتائیں کیا کہا؟ مسجد نبوی میں جاؤ، کتنے کا لیا؟ سونے دے روزے پہ جاؤ۔ فرمایا قبر رسول پر جاؤ اور یوں کرنا کہ آقا کی قبر انور کے اوپر چھت میں سوراخ کر دو، اور سوراخ اس طرح سے کرنا کہ آسمان اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی چیز نہ رہے۔ وہاں گئے اور وہ انہوں نے سوراخ کر دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ سوراخ کرنے کی دیر تھی کہ بادل آئے اور اتنا گمی برسا کہ ہر شے فصل پھوٹی، جانوروں نے اتنا کھایا کہ ایسے تھا کہ جیسے پھٹ جائیں گے۔ تو بتاؤ مجھے وہ بارش کس کے وسیلے سے ہوئی؟ وہ ہمیں بخشش میں ملے تو آپ کے وسیلے سے ملے، ہم پر اللہ کی رحمت بھی برسے چھا جائے تو گنبد خضرا کے صدقے سے، اس سے بڑی بھی اور کیا سعادت ہو۔ تو پھر پتہ یہ چلا یہ ساری باتیں جو ہیں، جسے علم زیادہ مل جائے نا، میں آخری بات، جسے علم زیادہ مل جائے وہ علم لڑ جاتا ہے۔ آپ نے یہ ہمیشہ دیکھا ہو، 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جب بھی کسی زمانے میں، کسی وقت میں، کسی قصبے گاؤں کے اندر کسی بھی جگہ پر کوئی لڑتا نظر آئے گا تو ہمیشہ ملا ہی لڑتا نظر آئے گا۔ 1400 سال کا دورانیہ دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کبھی بھی کسی اولیاء ولی کو لڑتے اور مناظرہ کرتے نہیں دیکھو۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھا دو کبھی بھی کسی اللہ کے ولی کو آپس میں مناظرہ کسی پر بات پر نہیں کرتے دیکھو گے۔ جب بھی جھگڑتے دیکھو گے ملا کو دیکھو گے۔ اب بتاؤ، جو ملا ایسی باتیں کرے اور اس ملا نے آپ کو بخشش لے کے دینی ہے یا روضہ رسول سے آقا نے بخشش لے کے دینی ہے؟ بتاؤ نا۔ جو یہ آپ کو کہے کہ بھی یہ نیت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس مقام پہ یہ کرو، اس مقام پہ وہ کرو، اور بتاؤ بخشش اس ملا نے لے کے دینی ہے کہ حضور نے لے کے دینی ہے؟ تو رب فرماتا ہے، پھر اسی قرآن پاک فرقان حمید سے دیکھیں اس بات کا اگر سوال، اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہا ہوں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور وہ رستے میں اس کو اگر موت بھی آ جائے تو فرمایا کہ اس کا معاملہ مکمل، اس کا اجر مکمل کر دیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہا جو بندہ خانہ کعبہ کی نیت کر کے نکلے، بولو نا، جو بندہ مسجد نبوی کی نیت کر کے نکلے، نہیں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نیت کر کے نکلا، اگر اس رستے میں موت بھی آ گئی تو اس کا اجر مکمل۔ تو اس لیے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم آقا کی روضے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یہ نیت ہونی۔ اور پھر تیسری جگہ پر یہ نیت ہونی چاہیے ہم مسجد نبوی میں نوافل اور نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اسے جوڑیں گے تو پھر فیض ملنا ہے۔ بات کو سمجھا رہی کہ؟ تو پھر یہ دونوں چیزیں آپس میں یکجا ہوں گی تو پھر آپ کو وہ فیض نصیب ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قصور اور خامیوں کو درگزر فرما دے، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہم سے وہی کام سرزد ہوں جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ ہمیں ان صالحین جیسی
اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں پاکیزہ نفس عطا فرما۔ اے اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے ہمارا یہاں آنا اور آقا کی محفل میلاد منانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہماری قصد اور خامیوں کو درگزر فرما کر ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری آخرت کو بہتر فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضائے دائمی نصیب فرما۔ اے اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔